آقا علیہ السلام کی ذات مبارک پر کہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بلدیاتی نمائندگان، یونین کونسل دمتوڑ کی مختلف ڈیسیز کے، سدا بہار سوسائٹی کے عہدیداران، میرے اس دھرتی کے بزرگوں، نوجوانوں، میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا، مگر یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں نواں شہر ایکشن کمیٹی کو، جو میرے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پہلا پتھر جو ہے وہ مارا ہے اور اس کے اوپر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں تو کافی عرصے سے، آپ کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا رہا۔ مقصد یہی تھا کہ قوم کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک شعور کی بیداری کی مہم جو ہے اس کو پیدا کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل سکے۔ آج الحمدللہ ایبٹ آباد سے یہ تحریک اٹھنے والی پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم اپنے حقوق لے لیں گے۔ دوسری بات میں یہ کہتا چلوں کہ میں اپنی پارٹی سے باقاعدہ عہدہ مستعفی ہو کے بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ چلا ہوں، کیونکہ یہاں پہ پارٹیوں کی بات نہیں ہے۔ آج یہ بل ہر پارٹی کے بندے پہ بھی آ رہے ہیں، ہر مسلک کے بندے پہ بھی آ رہے ہیں، ہر قوم قبیلے کے اوپر بھی آ رہے ہیں، اور ہر مذہب کے اوپر بھی آ رہے ہیں کہ سب لوگ ہم متاثر ہیں۔ تو میرا یہ واضح اعلان ہے کہ میں بلدیاتی نمائندگان دمتوڑ کے بھی جو ہیں ان کی بیک فٹ پہ ہوں گا۔ جہاں پہ لیڈ کریں گے بلدیاتی نمائندے کریں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے اور ان کے کارکن بن کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر بلدیات کے نظام کو مضبوط کیا جاتا تو آج یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ آپ دیکھ رہے کہ یہی فنڈ، یہی بل، یہی باقی معاملات اگر آپ کے ضلع میں ہوتے تو آج تو ناظم صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کونسلر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، اس میں صرف قانون سازی ہوتی ہے، باقی جتنے کام ہوتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے ہوتے ہیں۔ اور ایک لعنت کا مقام ہے کہ 1.5 سال سے یہ منتخب ہوئے ہیں اور ان کو ایک ٹکے کا فنڈ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، میں جو یہ بیس بنا رہا ہوں ناظم صاحب، میں اس بات کی بنا رہا ہوں کہ یہ مافیا کا نظام ہے۔ مافیا کا نظام کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ جب وہ منتقل ہو جائیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائے گئے ہیں، یہ جو بجلی مہنگی کی گئی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اس ملک کی بیوروکریسی کو ہے، اس ملک کے سیاستدانوں کو ہے، اس ملک کے حکمرانوں کو ہے۔ اور وہ کیوں ہے کہ اے سی سے لے کر سیکٹری تک اس کے گھر کی بجلی مفت، اس کے دفتر کی بجلی مفت، اس کے بچوں کی بجلی مفت، اس کی میڈیکل صرف مفت، اس کا کھانا پینا، گاڑیوں کا پیٹرول تک مفت، اور صرف ایک واپڈا کے جو افسران ہیں 5.5 ارب روپے کی وہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ میرے یہاں پہ اسکول میں ٹیچر بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر کو کبھی فری گاڑی ملی ہے؟ اس کو پیٹرول فری ملا ہے، اس کو بجلی فری ملی ہے؟ اگر سوچا جائے تو سب سے زیادہ مستحق وہ ہوتے ہیں، مگر محلوں کو اور عوام کو وہ سہولت نہیں دینا چاہتے۔ وہ سہولت صرف ان عیاشیہ کے لیے ہے، اور پھر اوپر سے ہمیں آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ تم صبر کرو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب اصول یہ ہے کہ صبر ہم کریں تو صبر آپ بھی کریں۔ ہم 75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ہمارے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں، اب آپ کی باری ہے کہ آپ صبر کریں۔ یہ عوامی احتجاج شروع ہوا ہے، تم نے اپنی گاڑیوں سے سبز نمبر پلیٹیں اتار دی ہیں، وہ وقت قریب ہے کہ ہم تمہارے جس طرح ہمارے کپڑے اتار
کر رہے ہیں میدانوں میں تمہارے کپڑے ہم اتارے. وجہ ہے اس کی کہ آئین پاکستان اس بات کا ہمیں حق دیتا ہے. آرٹیکل 16 یہ بات کہتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. آرٹیکل 25 اور 38 یہ کہتا ہے کہ تمام پاکستانیوں کے حقوق برابر ہیں. یہ ہم اب تسلیم نہیں کریں گے کہ اس ملک کے حکمران اور جو بدماشیاں ہے وہ عیاشیاں کرے اور ساری قربانی ہم دیں. ہم یہ قربانی اب نہیں دیں گے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس مہینے کے بل کے بارے میں جس طرح انہوں نے کہا ہے, میں یہاں پہ پھر یہ اعلان کروں گا کہ اگر کسی نے بل جمع نہیں کرایا تو خدا کی قسم اگر کوئی واپٹا والا اس کا میٹر کاٹنے کو آیا تو ہمیں فون کرے گے, ہم انشاءاللہ میدان عمل میں نہیں جائیں. اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی واپٹا کا ملازم ہمارا میٹر نہیں کاٹ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون میں شامل نہیں ہے کہ وہ ہمارا میٹر کاٹے. اگر وہ میٹر کاٹے تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے, ہم نواں شہر تھانہ میں ایف آئی آر کرائیں گے. اگر اس نے نہ کی تو سیشن جج کے پاس جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کرائیں گے. یہ قانون آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات کہ 10 سے 15 دن بعد جس طرح نواں شہر ایکشن کمیٹی نے یہ مختلف ایکشن کمیٹیاں بنا رہی ہے, اس کے اندر ایک گریڈ جرگہ ہوگا, اس میں انشاءاللہ ہم کال دیں گے. وہ کال سول نافرمانی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کال ہزارہ جام کرنے کی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کال ہر صورت میں اگر اس گورنمنٹ نے یہ ٹیکسز ختم نہ کیے, یہ بدماشی ختم نہ کی, تو ہم بجلی کے بل کسی صورت میں ادا نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ تم نے پچھلی اسمبلی سے 50 کروڑ روپے کی اپنی کرپشن کو پاک کر لیا کہ تم 50 کروڑ تک کرپشن کر سکتے ہو. ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہم اپنا حق مانگیں گے. 36 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے اپنے معاف کرائے ہیں. اور یہ کاکڑ ایک نیا ہے, وہ آتے دن پہلے چوڑے دا کار اتو بارش اتو بارش یہ کہتے ہیں بھائی جدھر بھی آپ پاکستان سے جب جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا یہ ملک تمہارے باپ دادا کا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ساری زندگی ہم کہیں نہیں جائیں گے. اب تمہاری خیر نہیں ہے, وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ عوام اب جاگ چکی ہے. اب صرف ایک بجلی کے بلوں پہ بات نہیں ہوگی, اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے, اب گیس کے بلوں پہ بھی ہوگی. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے یہاں پہ عادل خان نے, میں پبلک ہیلتھ والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دم توڑ کی طرف رخ نہ کرنا. اگر رخ کیا تو پھر اپنی ذمہ داری پہ یہاں پہ آنا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم بھی وہی کام کریں گے جو دم توڑ کے نوجوان آپ کے ساتھ کریں گے. اس لیے اگر ہم آٹے پہ آواز بلند کر لیتے نا, یہ ایسا نکیاں نکیاں چوڑیاں پڑتے رہتے ہیں. یار بول سن کے نہ بول سن کہ میں اکثر ایک گل آخنا ہوں نا کہ اسی منجیاں دا دودھ پینے ہیں تے فارمی ککڑیاں کھانے ہیں. اسی جلتی جلتی نہ اٹھتے تے جڑے ویلے منجیاں اٹھ چھوڑو پھر کیڑا دا بھی پھر نال کوئی نہیں چھوڑتیاں, پھر اسی پٹ کے بھرا سٹ چھوڑنے میں. لہذا میرا یہ مطالبہ ہے کہ سابقہ وزیر خارجہ ہنا رحمانی گھر 55 کروڑ روپے کی ڈیفالٹر ہے محکمہ واقعہ کی, اور اس کی قسط مہینے کی 15,000 روپے ہوئی ہے. تو غریب بل اٹھا کے لے کے جائے, اس کی کوئی قسط نہیں کرتا. میں جمیل طلونی تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تم بدمعاش نہیں بننا. تم جتنے بدمعاش ہو مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں تم بکاؤ وال ہو. واپٹا کے ملازمین خواہ وہ میٹر ریڈر ہیں یا لائن مین ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, مگر تم افسران کے ٹاؤٹ ہو. تم تو ایک ریٹائر آدمی ہو, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ پورے پاکستان میں کسی یونین کے آدمی نے بات نہیں کی اور تم ٹی سی کر رہے ہو ان افسران کی, اور تم کہتے ہو میں دیکھوں گا. ہم تمہیں دیکھیں گے. تم بالکل ریٹائر آدمی ہو اور کرپٹ آدمی ہو. تم نے جو مکا کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے, تم اس قابل بھی نہیں. میں صرف اپنے ایکشن کمیٹی کے کہنے پہ نام لے رہا ہوں, ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا نام لیا جائے. ہمارا کسی محکمے کے کسی آدمی سے جھگڑا نہیں ہے. ایک بات ضرور کہوں گا اپنے میٹر ریڈر بھائیوں کو کہ یہ دیکھ لو, جب آپ کا میٹر میں آپ کو ایک بات کام کی بتاتا ہوں, وہ آپ کی ریڈنگ کرنے جاتے ہیں تو ادھر کیمرے میں ایک ڈیٹ لکھی ہوتی ہے,
اس ڈیٹ کو اور اوپر والی ڈیٹ کو ٹیلی کیا کریں. یہ ڈیٹ بعد میں میٹر کی ریڈنگ ہوتی ہے, ڈیٹ پہلے کی ڈال دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بعد کی ڈیٹ میں ہمارا 100 یونٹ ہے اور 200 آ گیا تو ہمارا پھر تو گیا نا جی, 2 درجے اوپر چلا گیا. یہ کوتاہی نہ کریں. اگر یہ کام کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. اور میں اگلی بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظم صاحب سب پہلے سیل ٹیکس آیا کرتا تھا. بھائی یہ کون سی فیکٹری میں بجلی بنتی ہے, سیل ٹیکس آ رہا ہے. اب وصول چنگی, یہ بجلی جس طرح وصول چنگیاں سڑیاں پرانے زمانے میں ہوندی ہیں, یہ بجلی کسے وصول چنگی تو لگ کے آتی ہے کہ یہ بھی سڑک لگ گئی ہے. اور اب تیسرا کام, میرے پاس ناظم صاحب یہ بل پڑے ہیں, مئی میں انکم ٹیکس نہیں تھا, اب جولائی میں انہوں نے انکم ٹیکس بھیج دیا. میرے گھر کا بل ہے 2116 روپے. اب جب انکم ٹیکس تم نے بھیج دیا تو پھر یہ فائلر اور نان فائلر کا کیا چکر ہو گیا؟ پھر تو ہم پوری پاکستانی قوم فائلر ہے. پھر ہم پراپرٹی تک جب ٹرانسفر کرانے جائیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی تم نان فائلر ہو. یہ ظلم بند کیا جائے. اس سے ہم کون سی ان سب گھروں میں جو بجلی بنتی ہے کون سا انکم ٹیکس کا اس کے اوپر؟ خدا کی قسم ناظم صاحب میرے پاس یہ ویڈیو پڑی ہے, وائس میسج, خدا کی قسم ایسی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتی, بچوں کا دودھ نہیں دے سکتی, مگر یہ ظالم کے بچے سارا بوجھ ہم پہ ڈال رہے ہیں. اس بوجھ کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اور آپ لوگ یہ ہاتھ اٹھا کے عرض کریں کہ جب سول نافرمانی کی بات ہوگی اور بل نہ جمع کرانے کی بات ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم بل جمع نہیں کرائیں گے. ہم صرف 2 مہینے بل جمع نہیں کرائیں گے. یہ سارے اپنی جگہ پہ آئیں گے. اگر ہمیں لولی پاپ دینے کی کوشش کی, انڈیا کا گجرات وہ کہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا سربراہ کہ میں نے اپنی قوم کو 7 ٹافیاں دی ہیں, وہ کہتا ہے میں نے 200 یونٹ بجلی مفت کر دی, میں نے خواتین کا سفر مفت کر دیا, میں نے نوجوانوں کی اور بچوں کی تعلیم مفت کر دی. مختلف چیزیں وہ ٹافی اس لیے کہتا ہے کہ مٹھائی کھلا دی, اور ہمیں یہ صرف لولی پاپ دیتے. ہم نے لولی پاپ نہیں کھانا. اب یہ تحریک عوام کی تحریک ہے, اس کا کوئی بھی لیڈر نہیں. اگر لیڈر ہے تو بلدیاتی نمائندے ہیں اور سوشل ویلفیئر کی سوسائٹیاں ہیں. میں حلفاً ناظم صاحب کہتا ہوں کہ جس دن آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سائٹ پہ ہو جاؤ, میں آپ کی جنگ میڈیا پہ لڑوں گا. مجھے کوئی شوق نہیں جلسوں میں آنے کا, میں آپ کے حقوق کی بات کروں گا, اور نہ ہی مجھے لیڈری کا شوق ہے. میرا ایک نعرہ ہے آج سے کہ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے, صرف عوام کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم عوامی حقوق حاصل کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس گاؤں میں رہ کے گیا ہوں, میں نے غربت دیکھی ہوئی ہے. میں کہوں کہ میں بڑا سرمایہ دار ہوں, میرے سارے بھائیوں کو پتا ہے کہ غریب کی کیا حالت ہے اس وقت. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں, صبر کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے, ان کے پاس ایک کیس آتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے. خلیفہ وقت نے یہ بات کہی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اس نے کہا کہ خلیفہ وقت اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بولو. اس نے کہا 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں اور میری بیوی نے ہانڈی میں پانی رکھا ہوا ہے. آج میں نے مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا اس کا ذمہ دار عمر ہے. اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. مجھے افسوس ہے کہ نہ ہمیں دین کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ دھوکا, جمہوریت کے ساتھ بھی, امریت کے ساتھ بھی. اور خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ناظم صاحب 3 دن بھوکے رہتے تھے. 3 دن لوگوں نے پوچھا خلیفہ وقت آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. آج ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ساری قرآن کی وہ آیتیں جو صبر و شکر والی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بھائی تمہارے اوپر کیوں نہیں نافذ ہوتی. دین اسلام تو یہ کہتا ہے, ریاست مدینہ علیہ السلام نے جب قائم کی تو میثاق مدینہ قائم کیا کہ سب برابر پہ آئیں گے. یہاں پہ تو عجیب نظام ہے کہ عیاشیاں وہ کریں ٹیکس ہم دیں. اب ایک حد ہوتی ہے, اس
حد سے آگے گل آپ کیوں دیں کہ گل نکو چو کے منہ پہ پہ گئی. اب ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. اور میں نے جس طرح کہا ہے کہ صرف یہ بلوں تک نہیں ہوگا, اب کمیٹیاں آپ بنائیں, ہم روڈوں پہ جائیں گے, ہم ہر جگہ پہ جائیں گے. نوجوانوں, قیادت آپ نے کرنی ہے. یہ کون سی بات ہے کہ میں آ جاؤں جو میں کہوں کہ ہر جگہ پہ قیادت نہیں کروں گا. میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے میری تقریر نہ نشر کرو, میرے نوجوانوں کی تقریر نشر کرو. اس لیے کہ یہ نوجوان آگے بڑھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. بے روزگاری کی انتہا ہے اور ہزارہ سے سب سے زیادہ بجلی جاتی ہے, پانی کی بجلی ہے بھائی. وہ کنڈے ادھر رکھتے ہیں اور چوری ہم پہ ڈال دی جاتی ہے. میں کہنا دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو اور حکومت وقت کو کہ مجھے لوگوں نے یہ کالے کر کے کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم تاروں کے ساتھ کنڈے ڈال لیں. میں نے کہا ابھی نہیں کرنا, جب وقت آیا تو پھر یہ کام بھی ہم کریں گے. یہ بجلی کسی اشرافیہ کے باپ کی نہیں, یہ ہماری بجلی ہے. ایک اصحاب کی بات, لوٹی ہوئی قومی دولت کی بات کرو, انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. بھائی IMF کے قرضے تم نے کھائے ہیں, ہم نے نہیں کھائے. جو لوٹی ہوئی قومی دولت ہے اس کو واپس کرو, اسی طرح واپس کرو جس طرح میرے افغانستان کے طالبان واپس لے کے آئے, اس طرح واپس کرو. وہ دولت واپس کرو, اپنی عیاشیاں ختم کرو. پاکستان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں, اپنی یہ عیاشیاں یہ ختم ہی نہیں کرتے اور ہمیں سارا بوجھ ہم پہ. اب یہ قوم تسلیم نہیں کریں گے. یہی بات ہے, آپ تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے تسلیم, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہر قربانی دیں گے. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا. جے گویریا ایک فلاسفر تھا, اس نے لوگوں کو حق کی دعوت دی. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مر جائیں گے. تو جب اس کا انقلاب آ گیا تو وہ قبرستانوں میں گیا تو وہ لوگ مرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ نہیں چلے, بہت تو تمہیں آنی تھی, تم مر گئے. مرنا ایک دن ہم نے ہے, مگر خدا کے لیے بغیر اس تحریک میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہوگا. اگر یا پاکستان کا جھنڈا ہوگا یا سیاہ جھنڈے ہوں گے, وہ بھی ایکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی. اور گرینڈ جرگہ جب ہوگا پھر ہم ایک بھرپور کام دیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے کہ 2-3 دن کے احتجاج سے مرکزی حکومت نے واٹا والوں کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرو. وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں بیٹھ کے بات کروں گا. مگر وزیر اعظم صاحب, ہم کسی ہتھکنڈے میں نہیں آئیں گے, ہم لونی پاک میں نہیں آئیں گے, ہم کسی IMF کے ملازم کی بات میں نہیں آئیں گے. ہمارے بلوں کو 10 یا 15 روپے سے زیادہ فی یونٹ نہیں ہونا چاہیے اور سارے ٹیکسز کے اوپر ختم کرنے چاہیے آپ کو. اگر نہیں کریں گے تو ہم سول نافرمانی کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ہم تو پانی ہے, تم مچھلیاں ہو. جب ہم پانی دینا ہی بند کر دیں گے تو مچھلیاں تڑپ کے مر جائیں گی, تڑپ کے مر جائیں گی. میں اس شعر سے اختتام بھی کروں گا کیونکہ نماز کا وقت بھی ہے. اور میں سب بلدیاتی نمائندوں کا, نواں شہر ایکشن کمیٹی کا, سدابہار سوسائٹی کا, آپ سب بھائیوں کا ایک بات آپ کو ہم یاد کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ عہد کرتا ہوں اور میری کمیٹی ایکشن کمیٹی تھی کہ اگر اس تحریک کو ہم بیچے تو اللہ روز محشر حضور کی شفاعت سے ہمیں محروم کر دے. اس لیے کہ میرا ایک نظریہ ہے کہ جرگے کا پیسہ کھانا اور قوم کو بیچنا اس سے بہتر ہے کہ اپنی ماں باپ بہن کو بیچ دیں. یہ بہت زیادتی ہے. ہم نے اگر آپ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی برات کی ضرورت نہیں. اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ مست رہ. یہ اس لیے بھی کہوں گا کہ آج ولی محمد خان جدون صاحب کا یہ شعر ہے میرپور والوں کا, وہ پڑھنا چاہوں گا کہ مست رہ اپنی مستی میں, نہ چھیڑ کسی کی ہستی کو, جو چھیڑے تیری ہستی کو مٹا دے اس کی بستی کو. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. بس ابھی دعا کرانے والے ہیں جی, سب بھائی اٹھ جائیں, اس کے بعد بیٹھ جائیں جی. اس کے بعد جو ہے کہ یہ ہم فائنڈ اپ کریں گے. یہ ایک بل ہے جی, 156 یونٹ ہے اس بل پہ. یہ مجھے کسی عزیز نے دیا ہے. یہ 6000 روپے کا بل تھما دیا گیا ہے, 156 یونٹ. یہ ہم بتاتے چلے نیکسٹ بلوں میں یہ ٹیکس ہم کسی صورت نہیں مانیں گے جی. آپ سب باپ کا شکریہ. میں سبھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کروائیں جی. الحمد للہ رب العالمین.
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحوت وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات صلى الله تعالى على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين یہ سب نوجوان جتنے بھی ہیں یہ کرسیاں گٹھیاں کر کے ادھر طلحہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تعاون کیا ذیشان خان شانی آپ بھی رہے جتنے بھی نوجوان ہمارے ساتھ یہاں رہے عدنان پاشا صاحب آپ نے ہمیں جنریٹر مہیا کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب اجاز صاحب بہت بہت شکریہ ساؤنڈ دارالعلوم حربیہ سراج العلوم کی طرف سے دیا گیا بہت بہت شکریہ اکرام اللہ صاحب آپ کا بھی جورمان صاحب شانی دا شانی دا مناز خان جدون ذیشان شانی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جتنے بھی آصف خان صاحب دل کی عطا کرائیوں سے آپ کا شکریہ میں سنے تھا کسی پارٹی نے سپورٹ نہ کرتا جیسے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی آپ نے سارے کا کرو کرائے والے نا پارٹی بازی کے کرو پوچھو بل جمع کرائی میں نہیں کرایا میرا بل آتا ہی نہیں میرے جن نوجوانوں نے اپنے نام لکھوانے ہیں یہ عادل علی شیخ صاحب کے پاس وہ اپنے نام لکھائیں جی ایکشن کمیٹی کے لیے کسان کونسلر عادل علی شیخ صاحب کے پاس وہ اپنے نام لکھوا دیں جی عادل علی شیخ صاحب ادھر بیٹھ جائیں یہ جو نوجوان والنٹیئر ایکشن کمیٹی کے لیے تاکہ آئندہ جو بل آئیں گے گیس کے ہوں بجلی کے ہوں اس کے خلاف انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے کاشی دے دے یس مناز خان شیخ صاحب کیا بات ہے آپ کی جی بیل جمع کرائی بیل میں جمع کرا رہے ہیں سپورٹ نہ کرتے جیسے تک مسائل آتے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے آج تو بات تم توڑے ہوئے آج تو بات سیاست سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ سب گاؤں ایک سیاسی جماعت ہے انشاءاللہ ایکشن کمیٹی بنے گی تمدور کی وہ سیاسی جماعت ہوگی کسی سیاسی جماعت کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جس وقت تک ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا جمع نہیں کرایا ماشاءاللہ جی تو جمع کرایا بل ہماری پوری یونین کونسل کے لوگ یہاں تشریف لائے رمدور 1 2 گھنٹو بڑا کڑیلا تارا چھوڑا چھاڑیاں گاتو سربندر درکان تکیا سنگھ دی کڑی گوشا میرا آپ سب کو آئی لو یو کہتے ہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ بوکڑے والے ماشاءاللہ وہ بھی بھائی اور صدبہ ویلفیئر سوسائٹی صدر شفقت خان جلون صاحب ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ یہ جو میڈیا کی ٹیم ہے ہم آپ کو کیسے بول سکتے ہیں آئی لو یو جی میڈیا والے اللہ تھا اس مہینے جمع کرانے یہ جی تاریخ شروع ہوئی ہے نا یہ ڈیٹا بلان آ گئی ہیں کئی لوگوں جمع کرایا کئی نہیں کرایا اور اس طرح اصا یہ الٹیمیٹو کو مودا اگلے بلان کا دیتا اگر اگلے بلان میں جنرل سیٹ ٹیکس یا دعا تریا ساڈے پہ رومیا نے اسی پھر انہوں پہ روک بس ٹھیک ہے جو جی اور بیل پھر استعمال جمع کرا سکتی ہے تھوڑی نالی ہے تارا ستارہ کیا بولے نہیں ہو نہیں بول جو بولنے تھے بولنا آئے تھے اتنا جمع کرو اسی ہوگنے تھی کیا آتے ہو ٹائم نہیں اس بارے میں یہ گل آخنے ہیں جی کہ نا سارا بھراواں دا بہت بہت شکریہ کہ آئے تے نا تشریف لائیے تے باقی کی گل اگر آٹے دے کر کے احتجاج کرنا جرم ہے یہ جرم اسی ضرور کرساں ٹھیک ہے جی سب تو پہلے چھوڑو بل پہلے آٹے دے کر کے بولے نہیں ہوں بلوں تو بولنے ہیں اصل گڑی سب تو پہلے لاؤں جی
ਆਟੇ ਦੇ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਂ ਮਾਨੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੂਆ ਉਹ ਸਾੜੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਧਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਖਰਾਬ ਇੱਕ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਪਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹਲੇ ਲਾਇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਸੋ ਨਾ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪਟਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਜੂਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ चलो जी ओ, अंकल जी सलाम वालेकुम आज नहीं आए हो कोई लेट हो गए हो आज लेट हो गए हो कुछ ना बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है ठीक हो ना तबीयत सेट है? चलो जी ओके अल्लाह हाफिज़